چودھری غلام حسین صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس کو آپ کس طریقے سے، کس لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم پیش رفت سمجھیں؟ ظاہر ہے کہ کم از کم وہ آئے، ایک وقت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، اب وہ آئے ہیں، پھر وہ ماسکو وغیرہ سے گھوم کے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کا دورہ کریں، پلس وٹکاف اور کشنر کا بھی آمد کا امکان ہے. ڈو یو تھنک دس از پازیٹو؟ نہیں، یہ بہت بڑی پازیٹو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو کے ختم ہو گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور ایک دوسرے کو دوبارہ دھمکی امیز لہجے میں باتیں، اور ابھی بھی امریکہ نے ان کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے اور ایران بھی جو ان سے ہو سکتا ہے وہ زبانی اور جغرافیائی طور پر وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ خاور گورنمنٹ صحیح فرما رہے ہیں کہ دونوں فریق اپنی فتح سمجھتے ہیں. تو جب آپ فتح سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں مجھے اپنی شرائط پر صلح کرنی ہے. تو یہ ایک میجر ایشو تو یہی ہے کہ نہ امریکنوں کنونس ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں وہ باتیں ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کرا، ہر پوری دنیا تباہ کر دی. تو یہ لوگ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے کیا تباہ کر دیا تو کیا نہیں کر لیا آپ نے، یعنی کالک جو تھوڑی ملتے جا رہے ہو جو آپ نے جو چیزیں سامنے ہیں. بھارت پاکستان کی اور امن کی اور اس سلسلے میں ایفرٹ کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن لیڈ بائی دیئر فارن منسٹر وہ پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے تمام لیولز پر بڑی سنجیدہ ملاقاتیں کی ہیں. آپ نے اگر آپ کو یاد ہو کہ کل بھی آپ نے بات کی تھی تو میں نے کہا جو ان کا بیان آیا ہے وہ یعنی امریکہ ریلیٹڈ اس کو ڈیلیگیشن کو پاکستان کے دورے کو اٹ از دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریلیٹ ود دی امریکن ڈائلاگ. اچھا، تو آج آپ نے وہی دیکھا، سارا کچھ ہوا ہے، سب باتیں ہوئی ہیں، ڈائلاگ کی بھی ہوئے، لیکن اس کا ذکر کسی جگہ وہ ایرانی نہیں کر رہے. ہیونگ سیڈ دس، اس معاملے کا حل بہرحال سوائے بات چیت کے اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو مرضی اشفاق صاحب کو دھمکیاں دیتے رہے ٹرمپ صاحب، لیکن امریکہ ایک دفعہ جنگ بندی کرنے پر مجبور ہونے کے بعد دوبارہ ایران پر کسی بڑے حملے کی یا کارروائی کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور سیم از دی جو بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں، اسرائیل اس سے پہلے ہتھیار ڈال گیا تھا. انہوں نے امریکہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی تسی بند کرو نہیں تو ساڑھے پلے کھ نہیں رہنا. تو اٹ ہیز مینیفیسٹڈ. اس میں ایک چیز بات آپ مختصر یہ ہے کہ خاور صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ آیا اب ہمیں کس چیز سے پتہ چلے گا کہ امریکن آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور آیا بات چیت اب آمنے سامنے ہونی ہے یا انڈائریکٹلی چل رہا ہے، اور ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک. اچھا، یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے ڈاکٹر جمیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سفارتکار ہیں، تو ان سے اشفاق. لیکن یہ بات دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے. وہ لبنان کے اوپر آج بھی انہوں نے سٹرائکس کی ہیں، 6 لوگ شہید ہو چکے کر رہے ہیں وہ تو وہاں پر اسرائیل کی طرف سے. یعنی یہ کہنا کہ وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تل ابیب کے اندر جو ایئر کرافٹ فیول جو ہے وہ جو کیریئرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اس حوالے سے ہاں جی، جو فیول فلنگ جو ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر تل ابیب کے اندر موجود ہے. تو پوسٹنگ تو ہو رہی ہے اور مزید ان کا سامان لے کر یو اے ای کی طرف امریکن جو ہے وہ کارگو پلینز ہے وہ آ رہے ہیں. تو پوسٹنگ تو مکمل طور پر اس وقت امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں کہ اگر ان کیس خدا نخواستہ یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور دوبارہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو وہ دے ول کم بیک ریلی اسٹرانگر. تو یہ تو پوسٹنگ وہ ایران کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا، میں ذرا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی واز پلیز ٹو میٹ ہز ایکسیلنسی سید عباس عراقچی فارن منسٹر آف ایران اینڈ ہز ڈیلیگیشن ان اسلام آباد ٹوڈے ہیڈ اے موسٹ وارم cordial exchange of views on the current regional situation. We also discussed matters of mutual interest, including the further strengthening of Pakistan-Iran bilateral relations. اچھا، ویسے تو انہوں نے اس اعتبار سے بات کی ہے
لیکن یہ جو ریجنل ایشوز ہیں نا یہ بیسکلی گلوبل شاک کی صورت پہ سامنے آئے، بھلے معاشی اعتبار سے ہوں یا اور اگر انرجی کی نیڈز کے حوالے سے ہوں تو یہ وزیر اعظم پاکستان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، ہم ڈسکشن جو ہے وہ ظاہر ہے آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا، جس طرح سے چودھری صاحب نے کہا کہ اب وہ بھی اسرائیل بھی ایک طرح سے ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن جس طرح سے حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں اور میں ظاہر ہے کہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ بیسکلی امریکنز کی طرف سے ایک اسٹریٹجک پاز تھا، جس دوران اگر فلائٹ ریڈار یا اس سے ہٹ کے جو لوگ مانیٹر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ درجنوں کیا سینکڑوں انہوں نے پروازیں کی ہیں، اور جو ریپلینشمنٹس انہیں چاہیے تھی ان امریکی اڈوں پر، وہاں پر جا کے انہوں نے ساز و سامان اور تھاڈ کی بیٹریز وغیرہ بھی، باقی سسٹمز بھی، انٹرسیپٹرز بھی انہوں نے پہنچائے ہیں۔ گلوب ماسٹرز جو ہیں وہ ٹریول کرتے رہے ہیں، ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ایک اور آ کے پہنچ چکا ہے، جارج بش، اور آنے والا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اسٹریٹجک پاز کے بعد اگر بات نہیں بنتی تو وہ دوبارہ جنگ کی طرف جائیں گے، اور ایسا روسی میڈیا بھی بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے کہ یہ ان کے پاس سب ختم ہو گیا تھا، وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کو کنیکٹ کریں اس چیز سے کہ عباس عراقچی صاحب ماسکو بھی جائیں گے، تو ماسکو میں بھی جا کے ان کو بریف تو کیا جائے گا کہ جی آپ مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن تھوڑا محتاط بھی رہنا۔ یور تھاٹس آن دیٹ سر؟